میں تمہیں یہ موقع دے رہا ہوں، تم ان موقعوں سے فائدہ اٹھاتے جاؤ اور جنت کی طرف اپنا راستہ بناتے جاؤ۔ ان میں سے کبھی ماہ رمضان ہے، کبھی ماہ شوال ہے، کبھی ماہ محرم ہے، کبھی ماہ ذوالحجہ ہے، پھر ماہ ذوالحجہ میں اس کے پہلے 10 ایام ہیں، پھر ان پہلے 10 ایام میں یہ خصوصی ایام ہیں۔ ان میں فرمایا جو بندہ جتنی زیادہ عبادت کرے گا کائنات کا رب اتنا ہی زیادہ اس کو ثواب عطا فرمائے گا۔ پھر ان میں چونکہ جو دن گزر رہے ہیں، حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اور حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے کائنات میں اپنے سارے نبیوں کو فضیلت عطا فرمائی ہے، اور پھر رب نے ہر وہ شخص کہ جس کو کوئی مرتبہ ملا، کوئی مقام ملا، اس کو ظاہری بات ہے آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ پوری کائنات میں اگر سب سے زیادہ تکلیف کا سامنا، مسائل کا سامنا، مشکلات کا سامنا کسی کو کرنا پڑا تو وہ انبیاء کرام کو سب سے زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ اور پھر نبیوں میں اللہ تعالیٰ نے ہر ایک نبی پر دوسرے نبی کو فضیلت عطا فرمائی، پھر سارے نبیوں پر رب نے میرے اور آپ کے پیارے محبوب کو فضیلت عطا فرمائی، اور پھر حضور کے بعد نبیوں میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو فضیلت عطا فرمائی۔ اب یہ جو لفظ ہے حضرت ابراہیم خلیل اللہ، یہاں سے ہی آپ کی عظمت کا پتہ چلتا ہے، آپ کی شان کا پتہ چلتا ہے، آپ کی رفعت کا پتہ چلتا ہے۔ ابراہیم کوئی عام ہستی کا نام نہیں، ابراہیم اللہ کے خلیل کا نام ہے۔ ابراہیم کسی عام نبی کا نام نہیں، کسی عام ہستی کا نام نہیں، ابراہیم اللہ کے دوست کا نام ہے۔ اب حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی اگر زندگی پر غور کرے تو آپ کی زندگی میں بڑے بڑے امتحانات آئے، بڑی بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، لیکن اللہ کے نبی نے تمام مشکلات کا سامنا کرتے ہوئے اپنے رب کا شکر ادا کیا، رب کی رضا پر راضی رہے۔ جب رب کی رضا پر راضی رہے تو کائنات کے رب نے آپ کو اتنا اعلیٰ مقام عطا فرما دیا۔ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، آپ کی ولادت سے قبل نمرود کی بادشاہی تھی، بڑا اس کو اپنے آپ پر مان تھا، بڑا غرور و تکبر تھا۔ وہ کہتا تھا میری بادشاہی ہے، میں جو چاہوں کر سکتا ہوں، کسی کو مارنا چاہوں تو مار سکتا ہوں، کسی کو چھوڑنا چاہوں تو چھوڑ سکتا ہوں، مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ لوگ میرے آگے پیچھے دائیں بائیں ہر طرف جمع ہوتے ہیں، میں جو بات زبان سے نکالتا ہوں لوگ فوراً میرے حکم کی تعمیل کر دیتے ہیں۔ اب اس کو اس بات پر بڑا غرور تھا، سویا ہوا تھا، خواب آئی، خواب میں اس نے دیکھا آسمان پر ستارہ طلوع ہوا ہے، اس کی روشنی پھیل گئی۔ اب جب اس نے خواب دیکھا تو اس نے کہا پتہ نہیں اس کی تعبیر کیا ہو سکتی ہے۔ راہب کو بلایا، راہب اس کے پاس آیا، کہا بادشاہ وقت مجھے کس مقصد کے لیے بلایا؟ کہا میں نے خواب دیکھا ہے اور تم سے خواب کی تعبیر پوچھنی ہے۔ میں نے خواب یہ دیکھا ہے ایک ستارہ آسمان پر طلوع ہوا، اس کی روشنی پھیل گئی۔ راہب نے کہا ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے، جب وہ دنیا میں آ جائے گا پھر ایک وقت آئے گا کہ وہ جو بچہ پیدا ہوگا وہ تمہاری تباہی و بربادی کا سبب بن جائے گا۔ اب حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام آپ کے بارے میں جب راہب نے کہا کہ بچہ پیدا ہوگا پھر جب وہ بڑا ہوگا تمہاری تباہی و بربادی کا سبب بن جائے گا، نمرود پریشان ہو گیا۔ یہ جو بڑے اپنے آپ کو سمجھتے ہیں ہم بہت کچھ ہیں،
لیکن یاد رکھو وہ کائنات کا جو رب ہے، اصل بادشاہی میرے رب کے پاس ہے۔ باقی سب بادشاہی عارضی ہوتی ہے، وہ رب اس کی بادشاہی مستقل ہے، وہ ہمیشہ کے لیے بادشاہ ہے۔ جب اتنی سی بات سنی، ابھی ابراہیم علیہ السلام کی ولادت نہیں ہوئی، ابھی آپ کا وقت نہیں آیا، ابھی دور نہیں آیا، ابھی آپ میدان میں نہیں آئے، صرف خبر سن کر نمرود حیران پریشان ہوا، اپنے حواریوں کو بلایا جن پہ بڑے بڑے نعرے لگاتا تھا اور دعوے کرتا تھا، میں یہ کر سکتا ہوں، میں وہ کر سکتا ہوں۔ خبر سن کر پریشان ہوا، حواریوں کو کہا میں نے یہ خبر سنی ہے، اب تم بتاؤ، مجھے مشورہ دو، میں کیسے اس وقت سے بچ سکتا ہوں۔ حواریوں نے کہا ایک طریقہ ہے، کسی نے مشورہ دیا، اس نے کہا ایک طریقہ یہ ہے، اعلان کر دو کوئی بھی شوہر اپنی بیوی کے پاس نہ جائے، جب وہ اس کے پاس نہیں جائے گا تو اولاد نہیں ہوگی، جب اولاد نہیں ہوگی تو وہ بچہ نہیں پیدا ہوگا، جب وہ پیدا نہیں ہوگا تو آپ کا دور حکومت ختم نہیں ہو سکتا۔ لیکن انہیں اس بات کا پتہ نہیں تھا، یہ پیدا کرنا، کسی کو زندگی دینا، کسی کو موت دینا، کسی کو بچانا، کسی کو مارنا، نہ نمرود کے بس میں تھا، نہ نمرود کے حواریوں کے بس میں تھا۔ یہ زندگی اور موت کائنات کے رب نے اپنے پاس رکھی ہے۔ وہ جس کو چاہتا ہے زندگی دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے موت دے دیتا ہے۔ اب جب انہوں نے یہ مشورہ دیا، کسی ایک نے کہا اگر شوہر بیویوں کے پاس نہیں جائیں گے، بچہ نہیں ہوگا، ہو سکتا ہے پہلے کسی عورت کو حمل ٹھہرا ہو، اس کے پیٹ میں بچہ ہو، وہ پیدا ہونے والا ہو، وہ پیدا ہو جائے اور وہ نمرود کی حکومت کی تباہی و بربادی کا سبب بن جائے، تو کہا ایسے کرو جو بھی بچہ پیدا ہو اس کو قتل کر دو۔ اب یہ نمرود کے فیصلے تھے، اس کو اپنی بادشاہی پر بڑا گھمنڈ تھا کہ میں بڑا کچھ کر سکتا ہوں، مار سکتا ہوں۔ بالآخر بادشاہ اور اس کے حواریوں نے یہی فیصلہ کیا، جہاں بھی کوئی بچہ پیدا ہوگا اس کو قتل کر دیا جائے گا۔ یہ فیصلہ کرنے کے بعد پھر وہی پرانا غرور و تکبر وہ بات شروع کر دی، کہنے لگا میں نے مسئلے کا حل نکال لیا ہے، لیکن اس کی بھول تھی۔ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی والدہ ایک غار میں چلی گئی، وہاں پر حضرت ابراہیم کی ولادت ہوئی۔ آپ کی والدہ فرماتی ہیں جب حضرت ابراہیم کی ولادت ہوئی میں نے دیکھا ان کی ایک انگلی سے شہد اور دوسری انگلی سے پانی نکل رہا تھا۔ پھر دیکھو اللہ کی قدرت، دیکھو میرے رب کی شان، دیکھو کہ وہ رب جو انسان کو زندگی دیتا ہے، وہ رب کائنات کا خالق اور مالک اس کے رزق کا بھی سبب بنا کر بھیجتا ہے۔ آپ کی والدہ کہتی ہیں غار میں رہتی تھی اور غار میں اندھیرا ہی اندھیرا ہوتا تھا۔ جب ابراہیم خلیل اللہ کی ولادت ہوئی، غار میں وہ آئے، کہتے ہیں ان کے چہرے پر اتنا نور تھا، اس نور سے پوری غار روشن ہو جایا کرتی تھی۔ میں نے جب یہ بات پڑھی تو میرے دل نے مجھے یہ بات کہنے اور سوچنے پر مجبور کیا، ابراہیم خلیل اللہ کے چہرے کے نور کا عالم یہ ہے کہ اس سے غار روشن ہو جاتی ہے، تو میں نے کہا امام الانبیاء کے نور کا عالم یہ ہے، میرے نبی کے نور سے پورا جہان روشن ہو جاتا ہے۔ اب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی والدہ ان کی خدمت کرتی رہی، اپنے بیٹے کی دیکھ بھال کرتی رہی۔ نمرود سوچتا ہی رہ گیا، اس نے کہا اب میرا دور حکومت رہے گا، کوئی بچہ ہی نہیں پیدا ہوا، اگر ہوتا تو قتل کر دیا جاتا۔ ایسا ہوا کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام جب آپ جوانی کی عمر کے قریب ہوئے، آپ کے چچا نے آپ کو اپنے ساتھ لیا، کہا میرے بھتیجے تم میری مدد کیا کرو، میں تمہیں بت دوں گا اور تم ان بتوں کو جا کر بازار کے اندر فروخت کیا کرو۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام بچپن تھا، لیکن بچپن میں ہی اللہ نے آپ کو غیرت عطا فرمائی تھی۔ آپ وہ بت لے کر بازار کی طرف چلے گئے اور بازار میں جا کر ایک عجیب اعلان ہوا جو آج سے پہلے اعلان نہیں ہوا تھا۔
وہ اعلان کرنے والی ذات بھی حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی ذات ہے۔ اعلان سن کر لوگ حیران و پریشان ہونے لگے۔ اعلان یہ تھا، لوگوں میں بت فروخت کرنے آیا ہوں، یہ وہ بت ہیں جو نہ کسی کو نفع دیتے نہ نقصان دیتے، اگر تمہارا دل مانتا ہے تو خرید لو، دل نہیں مانتا تو نہ خریدو۔ لوگ بھی پریشان کہ فروخت کرنے والا سو تعریفیں کرتا ہے، چیز بڑی معیاری ہے، تمہیں بڑا فائدہ دے گی، اور ادھر یہ کہہ رہے نہ فائدہ دے گی نہ نقصان دے گی، نہ تمہارا کچھ بگاڑے گی نہ تمہارا کچھ بنائے گی، دل مانتا ہے تو خریدو، نہیں مانتا تو نہ خریدو۔ شام کا وقت ہو گیا، واپس گھر کی طرف گئے۔ چچا نے کہا ابراہیم کتنے بت فروخت کیے؟ کہا ایک بھی فروخت نہیں کیا۔ کہا اس کا سبب کیا ہے؟ تم نے تعریف ہی نہیں کی ہوگی۔ کہا چچا ابراہیم اس چیز کی تعریف نہیں کرتا جو تعریف کے قابل نہ ہو، ابراہیم جب بھی تعریف کرتا ہے اپنے رب کی تعریف کرتا ہے۔ پھر وقت حالات بدلتے گئے، وقت گزرتا گیا، آہستہ آہستہ ایک دن پھر میلہ لگا۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا چچا آپ کو میلے پر ساتھ لے کر گیا، وہاں پر بت تھے۔ اللہ کے نبی نے پتھر اٹھایا، بت کو مارا، بتوں کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ لوگوں نے جا کر نمرود کو بتایا، ایک بچہ نیا نیا جوانی کی عمر میں منتقل ہوا ہے اور اس نے بتوں کو مارا ہے اور ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے ہیں۔ چچا نے کہا ابراہیم یہ ہمارے خدا نے معاذ اللہ، اور تم نے ان کو مار دیا ہے۔ کہا چچا مجھے یہ بتاؤ جو خدا ہوتا ہے وہ رزق دیتا ہے، جو خدا ہوتا ہے وہ عزت دیتا ہے، جو خدا ہوتا ہے وہ زندگی دیتا ہے، جو خدا ہوتا ہے وہ موت دیتا ہے، نہ یہ کچھ لے سکتے ہیں نہ یہ کچھ دے سکتے ہیں، نہ یہ کھا سکتے ہیں نہ یہ پی سکتے ہیں، نہ نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان دے سکتے ہیں، میں کیسے خدا مانوں؟ میں اگر خدا مانتا ہوں تو اس کو مانتا ہوں جو کن کہے تو فیکون ہو جاتا ہے، میں اگر خدا مانتا ہوں تو اس کو مانتا ہوں جو دن کو رات میں بدل دیتا ہے، رات کو دن میں بدل دیتا ہے، خوشی کو غمی میں بدل دیتا ہے، غمی کو خوشی میں بدل دیتا ہے، چاہے تو عزت دے دیتا ہے، چاہے تو ذلت دے دیتا ہے، چاہے تو زندگی دے دیتا ہے، چاہے تو موت دے دیتا ہے۔ ابراہیم اگر مانتا ہے تو صرف اپنے رب کو ہی اپنا خالق مانتا ہے۔ نمرود کو پتا چلا، بات کو مختصر کرتے ہوئے نمرود نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو اپنے پاس بلایا۔ آپ گئے لیکن آپ اکیلے تھے، جاتے ہوئے ڈرے نہیں کہ میں نمرود کے پاس جا رہا ہوں، کیونکہ اللہ کے نبی کی یہ شان ہے، نہ اللہ کا نبی ڈرتا ہے نہ رب کا ولی ڈرتا ہے۔ آپ شان و شوکت کے ساتھ گئے، وہاں پر جا کر آپ نے یہ نہیں کہا جان کو خطرہ ہے، حق بیان کیا تو مار دے گا، سچ بات کہی تو لوگ ناراض ہو جائیں گے، رشتہ دار چھوڑ دیں گے، نمرود مار دے گا۔ اللہ کے نبی نے وہاں پر جا کر بھی علم حق کو بلند کیا۔ نمرود نے کہا ابراہیم مجھے مان لو نہیں تو تمہیں مار دوں گا، تمہاری جان کو خطرہ ہے۔ آپ نے کہا جان دے سکتا ہوں پر میں اپنا ایمان نہیں دے سکتا۔ کہا مجھے رب مان لو، کہا نہیں میں نے فیصلہ کر لیا ہے، میں نے رب مانا ہے تو اپنے رب کو مانا ہے، رب کے علاوہ میں کسی کو نہیں مان سکتا۔ بالآخر بات بڑھتی گئی، نمرود نے اپنے حواریوں کو کہا لکڑیاں اکٹھی کرو، آگ جلاؤ، اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے بارے میں کہا اگر یہ ہماری بات نہیں مانتے تو ان کو آگ کے اندر جلا دو۔ اب حضرت ابراہیم خلیل اللہ ڈرے نہیں، جھکے نہیں، آپ نے یہ نہیں کہا جان کو خطرہ ہے تو اب اس کو مان جاؤں، کہا نہیں، جس رب نے زندگی دی ہے وہی رب میری حفاظت بھی فرمائے گا۔ بالکل بات کو مختصر کرتے ہوئے آگ کو جلایا گیا۔ نمرود بڑا بزدل تھا، خود کسی اور مکان کی چھت پر چلا گیا، قریب بھی نہیں رہا۔ حواریوں کو کہا تم اس کو آگ میں گراؤ۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام ڈرے نہیں۔ اب فرشتے آپ کے پاس آئے، پانی کا فرشتہ آیا،
کہا ابراہیم اگر آپ کہو تو پانی برسائیں، آگ بجھ جائے گی۔ دوسرا فرشتہ آیا، تیسرا فرشتہ آیا، آپ نے کہا فرشتوں آج میں نے تمہیں کوئی کام نہیں کہنا۔ فرشتوں نے کہا ابراہیم زندگی موت کا وقت ہے، آپ کی جان کو خطرہ ہے، آپ جیسے کہتے ہو ویسے کر لیتے ہیں۔ آپ نے کہا میں نے آج تمہیں کچھ نہیں کہنا۔ جس رب کی وحدانیت کے لیے ابراہیم میدان کے اندر آیا ہے، کائنات کے رب کی جس طرح رضا ہوگی ابراہیم رب کی رضا پر راضی ہو جائے گا۔ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، کائنات کے رب نے آپ کے لیے آگ کو بھی گلزار بنا دیا۔ نمرود بے بس ہو گیا، مجبور ہو گیا، پریشان ہو گیا، وہ سب ناکام ہو گیا اور یہ بات کہنے پر مجبور ہو گیا۔ کہنے لگا میں نے تو سوچا تھا آج یہ برباد ہو جائے گا، اس کا کام تمام ہو جائے گا، لیکن مجھے لگتا ہے اس کا کام تمام نہیں ہوگا، یہ میرا ہی کام تمام کر دے گا۔ معزز حضرات سامعین و ناظرین، وقت کی چونکہ قلت ہے، اس سے آگے انشاءاللہ اگلے جمعۃ المبارک کو چند باتیں عرض کروں گا۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی جو قربانی ہے، آپ نے جو قربانی دی وہ ہمیں سبق کیا دیتی ہے۔ صرف یہ قربانی کر لینا اور پھر قربانی کے موقع پر بھی میں سمجھتا ہوں یہ بات بیان کرنا بڑی ضروری ہے۔ پچھلے جمعۃ المبارک کو میں نے قربانی کے فضائل و مسائل پر گفتگو کی تھی کہ بہت سے حضرات ہم میں سے قربانی کرتے۔ میں ایک بات اکثر کہتا ہوں کہ کوشش کریں زندگی میں کوئی ایسی بھی قربانی کریں کہ وہ جو آپ قربانی کر رہے ہیں یا آپ کو پتہ ہو یا آپ کے رب کو پتہ ہو۔ قربانی نام دکھلاوے کا نہیں، قربانی نام مقابلے بازی کا نہیں۔ اس نے ایک کی ہے میں دو کر رہا ہوں اس کے مقابلے میں۔ اکثر ایسا ہوتا ہے، یہ ایک حقیقت ہے کہ ہمارے معاشرے میں جب ہم لوگ قربانیاں کرتے ہیں تو ہماری یہ سوچ ہوتی ہے فلاں کے گھر سے اتنا گوشت آیا ہے ہم نے بھی اتنا ہی بھیجنا ہے، اس نے اچھا بھیجا ہے ہم نے بھی ویسا ہی بھیجنا ہے۔ اب ہمارے معاشرے کے اندر ضرورت تو اس بندے کی ہے جس نے قربانی کی نہیں، جو غریب ہے قربانی کر نہیں سکتا۔ پچھلے سال مجھے اس بات کا اتفاق ہوا، مغرب کے بعد ایک گھر میں جانے کا، غریب تھے تو میں گیا تو انہوں نے اس دن مرغا بنایا، تو میں نے ان سے یہ سوال کیا، چھوٹا شاگرد تھا، میں نے کہا تو کہنے لگے جی پورا دن انتظار کرتے رہے کہیں سے گوشت آ جائے، تو ہم غریب تھے ہم نے قربانی کی نہیں، ہمیں کسی نے دیا نہیں، تو اس لیے ہم نے یہی بنا لیا ہے۔ یہ ہمارے معاشرے کا المیہ ہے۔ کوشش کرو قربانی کو برتن نہ سمجھو، ہم نے قربانی کو بھی برتن بنایا ہوتا ہے، ادھر سے آیا ہے تو ادھر سے بھی جائے گا، اتنا آیا ہے تو اتنا جائے گا، انہوں نے چھیچڑوں والا بھیجا تو ہم بھی وہی بھیجیں گے، انہوں نے ہڈیوں والا بھیجا تو ہم بھی وہی بھیجیں گے۔ بلکہ ایسے کرو کہ اللہ اور اس کی رضا کے لیے قربانی کرو۔ اور میں کہتا ہوں کبھی کبھار زندگی میں ایک قربانی ایسی کیا کرو کہ صرف آپ کو پتہ ہو، آپ کے گھر والوں کو بھی خبر نہ ہو کہ آپ قربانی کر رہے ہو، آپ قربانی کرنے والے ہو، کائنات کے رب کو پتہ ہو، اور وہ جو قربانی کا گوشت ہے غریبوں، یتیموں، مساکین کے اندر تقسیم کر دو، جو قربانی کا اصل مقصد ہے۔ دوسری بات یہ ہے، رات کو ایک دوست میرے سے یہ مسئلہ پوچھنے آئے، انہوں نے کہا غربت ہے، مہنگائی بہت زیادہ ہو چکی ہے، تو میری نیت یہ ہے کہ جو قربانی والے پیسے ہیں وہ میں کسی غریب کو دے دوں۔ یہ مسئلہ سمجھو، ہمارے میں دراصل علم کی کمی ہوتی ہے اور مفتیوں کی کثرت ہوتی ہے کہ جو قربانی کا پیسہ ہے، حدیث مبارک ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا سب سے زیادہ اللہ کو اگر کوئی چیز پسند ہے، کسی کے پاس سونا اور چاندی ہو وہ اللہ کے راستے میں دے دے، فرمایا اللہ کو اس بندے کا یہ عمل بڑا پسند ہے۔ لیکن فرمایا کہ 10 ذوالحجہ کو اگر کوئی بندہ سونا اللہ کی راہ میں دے، چاندی دے، فرمایا اس کا اتنا اس کو ثواب نہیں ملے گا جتنا ثواب اس کو قربانی کرنے پر ملے گا۔ غریبوں کا حق ضرور دو، یتیموں کا حق ضرور دو، لیکن قربانی آپ پر واجب ہے۔ میں نے پھر اس کو یہ مسئلہ سمجھایا، میں نے کہا 2 طریقے، ایک ہے قربانی واجب، آپ کی نیت ہے کہ یتیموں مسکینوں کی خدمت کریں، میں نے کہا قربانی دو نا، جو قربانی کا گوشت ہے وہ یہ نیت رکھو کہ میں قربانی کر کے یہ گوشت جا کے غریبوں یتیموں کو دوں گا۔ اب 2 چیزیں ہو جاتی ہیں، ایک قربانی کرنے کا بھی ثواب مل گیا،
دوسرا غریبوں کا خیال رکھنے کا بھی ثواب مل گیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔